اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ اور نہیں ہے کوئی بھی جاندار زمین میں، کوئی چلنے والا زمین میں، الا مگر علی اللہ اللہ پر رزقها اس کا رزق ہے۔ کوئی بھی جاندار زمین میں ایسا نہیں جس کا رزق اللہ پر نہ ہو۔ ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے ہے، اللہ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے۔ وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے مستقرها اس کے ٹھہرنے کی جگہ، وَمُسْتَوْدَعَهَا اور اس کے سونپے جانے کی جگہ، جہاں وہ سونپا جائے گا، یعنی قبر میں یا آگے جنت میں وغیرہ یا جہنم میں۔ کل فی کتاب مبین، ہر چیز، ہر فی کتاب مبین روشن کتاب میں لکھا ہوا ہے، روشن کتاب میں ہے، سب کچھ ایک واضح کتاب میں درج ہے۔ جو دابہ ہوتا ہے نا، یہ اسم فاعل ہے، اسم فاعل دبا یا دبو، اس کا معنی ہوتا ہے آہستہ چلنا۔ ہر جاندار خواہ وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، اس کو عقل ہو یا نہ ہو، سب پر ہم یہ لفظ دابہ بولتے ہیں، جاندار، چلنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے اور جگہ بھی فرمایا ہے وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ۔ یہ آیت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمین پر چلنے والے کو دابہ کہا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی علم کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا علم جانتا ہے، اللہ کے پاس اتنا علم ہے کہ دنیا میں کروڑ ہا نہیں، ارب ہا، خرب ہا جاندار بستے ہیں۔ اگر ہم انسان دیکھیں تو انسان ہی قریباً 8 ارب ہیں یا 9 ارب کے پاس پہنچنے والے ہیں، اور اگر جنات ہیں وہ بھی پتہ نہیں کئی خرب ارب خرب ہیں۔ اسی طرح اور باقی جاندار ہیں، اگر ہم بھینسیں دیکھیں، گائے دیکھیں، بکرے دیکھیں، اس طرح اگر ہم حشرات دیکھیں، پرندے دیکھیں، کیڑے مکوڑے دیکھیں، بلکہ ایک ایک جو کیڑیوں کا، جو یہ چیونٹیوں کا ہوتا ہے، ایک جگہ پر جہاں بل ہوتی ہے وہاں جو باہر یہ ان کے پورے گروہ ہوتے ہیں، یہی ہزاروں لاکھوں میں ہوتے ہیں۔ اور پھر کتنی دیمک ہے، پھر کتنی اور یہ مکھیاں ہیں، اور اس کے علاوہ کتنے کروڑ ارب جراثیم ہیں، پھر سمندروں کی مچھلیاں ہیں، اس کے اندر بھی کتنی طرح کی مچھلیاں ہیں، پھر اور بھی جاندار ہیں۔ پھر اسی طرح اگر ہم پرندوں کو دیکھیں، درندوں کو دیکھیں، جنگلات میں دیکھیں، کئی چیزیں اللہ سب کو رزق دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ علم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے اور جانتے ہوئے رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر جانتا نہ ہو تو پھر رزق کیسے دے؟ اللہ کا رزق دینا یہ بنیاد ہے، یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو جانتا ہے، کس کو بھوک لگی ہوئی ہے، کس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، کس کو کتنی ضرورت ہے، کس کو کتنی ضرورت ہے، کس کو کہاں سے دینا ہے، کس کو کہاں سے دینا ہے، کسی کو پتھر کے نیچے سے دینا ہے رزق، اور کسی کو ماں کے پیٹ سے دینا ہے، ماں کا پیٹ کا جو خون ہے وہ اس کو لگے گا، اور کسی کو روٹی دینی ہے، کسی کو فروٹ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو جانتا ہے اور اس کو دیتا ہے، مگر اب اس کے لیے انسانوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ اس کے لیے اسباب اختیار کریں، وسائل پیدا کریں، کہ اس کے لیے کوشش کریں، محنت کریں، مزدوری کریں، گھر سے باہر نکلیں، لوگوں تک جائیں، ملیں، ملاقات کریں۔ ہر کسی کے ساتھ رزق کا یہ معاملہ ہے، کوئی مالک ہے تو کوئی مزدور ہے، کوئی فیکٹری کا مالک ہے تو کوئی نیچے کام کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ مالک ہے، مزدور نہیں رکھتا، خود ہی کام کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو کپڑا لینے کے لیے کسی فیکٹری میں جانا پڑتا ہے، کس دکان پر جانا پڑتا ہے۔ ہر کسی کا رزق دوسرے کے ساتھ مربوط ہے، جڑا ہوا ہے۔ کوئی بندہ کپڑے بناتا ہے، کوئی بندہ آٹا گوندھ کر روٹی بناتا ہے، کوئی بندہ گھر میں اور کام کرتا ہے، کوئی بندہ لائٹیں کا انتظام کرتا ہے۔ ہر بندہ ہر بندے سے آپس میں جڑا ہوا ہے، تو یہ ضرورتیں ہیں سب کی۔ لیکن اسباب کے ساتھ ساتھ اسباب ہم خود پیدا کریں گے، کوشش کریں گے، محنت کریں گے، اس کے بعد ہم اس کا سارا ذمہ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں گے کہ اب اللہ مالک ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے گا بہتر کرے گا، جو چاہے گا اللہ سمجھے گا کہ یہ بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ وہی کام کرے گا۔ تو ہم نے بس کوشش کرنی ہے، کوشش کرنے کے بعد ہم نے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ اور کچھ پرندے ایسے ہیں، کچھ جانور ایسے ہیں، جیسے ایک آیت آتی ہے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے چوپائے ایسے ہیں کہ اپنا رزق خود نہیں اٹھائے پھرتے۔ اسی طرح پرندے ہیں، پرندے نکل جاتے ہیں، تو جیسے یہ جانور ہیں نا، یہ ہم ان کو باندھ دیتے ہیں، تو جب باندھتے ہیں تو ہم خود ان کی آگے چارہ ڈالتے ہیں، ان کی کھرلیوں میں ہم خود چارہ ڈالتے ہیں، تو گویا کہ یہ اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے۔ تو کچھ پرندے ہیں وہ گھروں سے نکلتے ہیں
اور وہ پورے علاقے میں پھرتے ہیں، کہیں سے دانہ دن کا چگ لیا اور کہیں سے لوگوں کے گھروں سے روٹی کھا لی، کہاں اڑتے پھرتے کوئی اور چیز کھا لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عمر بن خطاب اس کے راوی ہیں، لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطوانا۔ اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے، جیسا کہ اللہ پر توکل کرنے کا، بھروسہ کرنے کا حق ہے، اگر تم اس طرح توکل کرو تو یقیناً تمہیں بھی اسی طرح رزق ملے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ وہ صبح نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، تو شام کو آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ ہوتا ہے کہ بندہ صبح کام کے لیے نکل جائے اور یہ فکر نہ کرے کہ میں نے کل کو کیا کھانا ہے، بس آج کے لیے وہ کام کے لیے نکلے، اللہ تعالیٰ تم کو کل بھی دے دے گا۔ بہرحال یہ ہم نے توکل بھی کرنا ہے اور ساتھ محنت بھی کرنی ہے۔ محنت کرنا توکل کے الٹ نہیں ہے، محنت اپنی جگہ پر ہے، توکل اپنی جگہ پر ہے۔ اللہ کا رسول نے فرمایا کہ پہلے اپنے اعقلھا وتوکل، اپنے پہلے اونٹ کو باندھ دو کہیں بھاگ نہ جائے، پھر اللہ پر اس کا بھروسہ کرو، اللہ پر توکل کرو۔ ایسا نہیں کہ کھلا چھوڑ دو، کہتے اللہ مالک ہے، کچھ نہیں ہوتا، ایسا صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس کے راوی امام ابو امامہ باہلی ہیں، روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، ان روح القدس، بے شک جبریل علیہ السلام نے نفخ فی روعی، میرے دل میں یہ وحی ڈالی، ان نفسا لن تموت، کوئی جان بھی ہرگز نہیں مرے گی، حتی تستکمل اجلھا، حتیٰ کہ وہ اپنی عمر مکمل نہ کر لے، اپنی مدت مکمل نہ کر لے، وتستوعب رزقھا، اپنے رزق کو مکمل نہ کر لے، اپنا رزق مکمل حاصل نہ کر لے، تب تک وہ نہیں مرے گی۔ یعنی کہ اپنی مدت مقرر کر کے پھر فوت ہوگی، اپنا رزق مکمل کر کے پھر فوت ہوگی وہ۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واجملوا فی الطلب، طلب کرنے میں، مزدوری کرنے میں، کسی کام پر جانے میں، کس چیز کو حاصل کرنے میں اچھا طریقہ اور اچھا طریقہ کار اختیار کیا کرو۔ اللہ سے ڈرو یعنی گناہ نہ کرو، برائی نہ کرو، چوری نہ کرو، ڈاکہ نہ مارو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، فراڈ نہ کرو، ترازو میں، میزان میں بالکل صحیح حق ادا کرو۔ تو گویا کہ طلب کرنے میں، کاروبار کرنے میں، روزی کمانے میں اچھا طریقہ اختیار کرو۔ وَلَا يَحْمِلَنَّ أَحَدَكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ، رزق کا لیٹ ہو جانا، استبطاء الرزق ہوتا ہے رزق کا لیٹ ہو جانا، یہ تم کو اس بار پر آمادہ نہ کر دے کہ ان یطلبہ بمعصیت اللہ، کہ اب تم اس کو اللہ کے نافرمانی کے ذریعے طلب کرنا شروع کر دو۔ رزق کا لیٹ ہو جانا یہ تم کو اس چیز پر نہ ابارے کہ اب تم رزق تلاش کرنے کے لیے اللہ کے نافرمانی شروع کر دو، نہیں، رزق لیٹ ہو سکتا ہے لیکن تم کو ملے گا ضرور، تم نافرمانی سے بچنا۔ فإن اللہ تعالی لا ينال ما عنده الا بطاعته، کیونکہ جو اللہ کے پاس ہے نا اوپر نعمت ہے اور جنت ہے، وہ بغیر اطاعت کے نہیں مل سکتی، یعنی جنت بغیر اطاعت کے نہیں مل سکتی، لہذا اطاعت کرو۔ رزق میں لیٹ ہو سکتی ہے لیکن رزق کو پھر کمانے کے لیے اللہ کی نافرمانی شروع نہ کر دو، بلکہ تم نافرمانی سے بچو، فرمانبرداری کرو، کیونکہ جو سب سے بڑی نعمت جنت ہے نا وہ تمہیں فرمانبرداری سے ہی ملے گی۔ یہ مستقرہ مستودعہ، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ اللہ کے علم کا ہی مزید بیان ہے۔ مستقر اور مستودع کی مستودع کی کئی تفسیریں ہیں، یعنی اس کا صحیح مطلب یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ تمام جگہ بھی جانتا ہے جہاں انسان نے کچھ مدت کے لیے ٹھہرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جہاں انسان نے کچھ مدت کے لیے ٹھہرنا ہے، یعنی وہ خواب کی، جیسے وہ باپ کی پشت ہے، باپ کی پشت میں پہلے بچہ ٹھہرتا ہے، یا پھر ماں کا رحم ہوتا ہے، یا پھر زمین کا کوئی بھی حصہ جہاں اس نے زندگی گزارنی ہے، کہیں فیکٹریوں میں کام کرنا ہے، کہیں پڑھانا ہے، تعلیم دینی ہے، کسی نے کمپنی میں کام کرنا ہے، کسی نے اپنی دکان کھولنی ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو، ہر جگہ کو جانتا ہے۔ اور باپ کی پشت سے کیا مراد ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یخرج من بین الصلب والترائب، جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ باپ کی پشت سے اور ماں کی چھاتی سے پیدا ہوتا ہے، نکلتا ہے۔ تو گویا کہ ماں کی چھاتی کا پانی یا ماں کی چھاتی اور پیٹ اور باپ کی پشت سے، ریڑھ کی ہڈی سے وہ منی کا قطرہ اور نطفہ نکلتا ہے، وہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اور جہاں وہ رہتا ہے وہاں سب کچھ جانتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جن کے اللہ انسان کو سپرد کرے، یعنی مرنے کے بعد اس نے کہاں ہونا ہے اس کو بھی جانتا ہے، خواہ وہ زمین میں کھودی گئی کوئی جگہ ہو
اللہ اس کو بھی جانتا ہے، یا وہ کسی جانور کا پیٹ ہو جس کو یہ کھا لے، جانور کسی بندے کو کھا لے، کسی کو بھی جانور کو کھا لے، جیسے کوئی ہرن کو یہ شیر کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سونپے جانے کے والے کی جگہ کو بھی جانتا ہے۔ جیسے مچھلیاں چھوٹی مچھلی کو کھاتی ہیں، شیر اور درندے یہ جانوروں کو کھاتے ہیں، بکریوں کو، ہرنوں کو کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے جانا ہے، سونپے جانے کی جگہ جہاں اس نے رہنا ہے مرنے کے بعد، اللہ اس جگہ کو بھی جانتا ہے۔ خواہ وہ کوئی بھی جگہ ہو، زمین کھود کر قبر بنائی گئی ہو، یا جانور کا پیٹ ہو، یا جو بھی جگہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس کے لیے سپرد ہونے کے لیے لکھی ہوئی ہے، اس کو جانتا ہے۔ سب اس کے لیے قبر ہی ہے۔ جانور کا پیٹ، درندے کا پیٹ، شیر کا پیٹ اس کی قبر ہی ہے۔ زمین کھود کر اس کو دفنایا گیا، یہ بھی اس کی قبر ہی ہے۔ اور اگر وہ ڈوب کر مر گیا، جہاں پہنچ گیا، وہ بھی اس کی قبر ہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہر انسان کو موت دی اور قبر دی، اللہ دے گا۔ جیسے سورہ عبس میں آتا ہے ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اللہ نے اس کو فوت کر دیا، اس کو موت دی، پھر اسے قبر میں رکھوایا۔ جب قبر میں رکھوا دیا تو ظاہر ہے کہ وہ قبر میں کوئی نہ کوئی تو جگہ ہی ہے نا، اور اسی قبر میں اس کا حساب کتاب شروع ہوگا۔ پھر اس کے بعد قیامت کو زندہ ہو کر انسان نے یا تو جنت میں یا دوزخ میں جانا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے مستودع۔ اللہ تعالیٰ یعنی گویا کہ اس زندگی کے تمام حالات، جب سے اللہ نے پوچھا تھا الستو بربکم، وہاں سے لے کر جنت تک، دوزخ تک، ہر چیز کل فی کتاب مبین، اس واضح کتاب میں درج ہے، موجود ہے۔ واضح کتاب کیا یعنی لوح محفوظ۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ذات جس نے خلق السماوات والارض، پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ اب اس کے بارے میں پہلے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ زمین و آسمان 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اب کچھ تو کہتے ہیں یہ جو 6 دن ہیں یہ ہفتہ اتوار سوموار منگل بدھ جمعرات اس طرح، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سے مراد ہیں 6 زمانے، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہم کہتے ہیں نا کہ 6 دنوں میں پیدا کیا تو دن کیسے بن گئے؟ ابھی تک تو سورج وغیرہ بنا ہی نہیں، تو دن کیسے بنے؟ سورج تو بعد میں بنا ہے، زمین و آسمان سے پیدا کرنے سے پہلے، آسمانوں سے پیدا کرنے سے پہلے سورج نہیں تھا، وہ بعد میں بنا ہے، تو دن کیسے بن گئے؟ تو وہ اس کا معنی 6 زمانے کرتے ہیں۔ واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اور اللہ کا عرش پانی پر تھا، اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں 2-3 حدیثیں آتی ہیں، لیکن بندہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس میں سب سے پہلی کون سی ہے، سب سے بعد میں کون سی ہے، اور اس کی ترتیب کیا ہے۔ مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں، علماء، محدثین، مفسرین باتیں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ آیات وہ ہیں جس کا علم اللہ کے پاس ہی ہے، متشابہات میں سے ہیں، اور اس پر زیادہ غور و خوض نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس میں پہلی حدیث تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ وکان عرشہ علی الماء ثم خلق اللہ السماوات والارض وكتب فی الذکر کل شیء۔ اللہ کا رسول نے فرمایا، یہ حدیث ہے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ اہل یمن میں سے کچھ لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کائنات کی ابتدا کے متعلق پوچھا کہ کائنات کی ابتدا کب ہوئی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ تھا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ پھر اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی۔ تو یہ حدیث ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ تھا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، تو گویا کہ اس کے بعد پھر پانی تھا اور عرش تھا، یہ اس کے بعد آ گیا۔ پھر دوسری حدیث ہے عبداللہ بن عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پہلی حدیث بخاری شریف میں ہے، دوسری حدیث یہ مسلم شریف میں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50 الف سنۃ وقال وعرش علی الماء۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھیں زمین و آسمان سے 50,000 سال پیدا کرنے سے پہلے۔ زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے تقدیریں لکھ دی تمام مخلوقات کی، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ یہ سمجھیں کہ عرش پانی پر تھا،
اور باقی مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ساری تقدیریں لکھتی تھی کہ کسی نے کیا کرنا ہے، کس نے کیا کرنا ہے، کس نے کیا کرنا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگوں نے کرنا تھا اللہ نے وہ لکھا ہوا ہے۔ ایسے نہیں کہ اللہ نے لکھ دیا اب لوگ وہ کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ لوگوں نے جو کچھ کرنا تھا مخلوقات نے اللہ تعالیٰ نے وہی لکھ دیا ہے، اب بندے وہی کر رہے ہیں۔ اور ایک حدیث ابو داؤد میں آتی ہے، اس میں صحابی کا نام ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، ان اول ما خلق اللہ تعالی القلم، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا قلم پیدا کیا۔ قلم سے کہا فقال اللہ اکتب، اس سے کہا لکھ۔ فقال ربی، اس نے کہا میرے رب وماذا اکتب، میں کیا لکھوں؟ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکتب مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلم سے کہ لکھ جو کچھ بھی قیامت سے قیامت تک جو کچھ بھی ہونا ہے سب کچھ لکھ، تقدیریں لکھ ہر چیز کی۔ تو یہ حدیث ابو داؤد میں ہے، تو یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ تو اس سے سمجھ آتی ہے کہ کچھ علماء کہتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم پیدا کیا، لیکن جو دوسری حدیث آتی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ قلم سے پہلے بھی اللہ کا عرش اور اللہ کا پانی تھا، پانی اور عرش قلم سے پہلے ہے۔ لہٰذا اس کے بارے میں یہی سمجھ آتی ہے کہ اگر بندہ فیصلہ کرنا چاہے بھی تو یہی سمجھ آتی ہے کہ وکان عرش المائی، کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا، وہ پہلے تھا، اور قلم کو بعد میں کہا جو لکھنا لکھ۔ لیکن پھر بھی ہم اس کے بارے میں یہی فیصلہ کرتے ہیں کہ مختلف لوگوں کے ذہن ہیں، اذہان ہیں، مختلف موقف ہیں، تو یہ متشابہات میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ آیتیں محکم ہوتی ہیں، کچھ آیات متشابہ ہوتی ہیں، جیسے الف لام میم را کاف ہا یا عین صاد۔ اس کے بارے میں ہم تبصرہ نہیں کر سکتے، ہم صرف اسی پر تبصرہ کریں گے یا اسی کو مانیں گے سب کو، اسی کے بارے میں جس کے بارے میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اس پر غور و خوض کرو اور ان کے مطابق عمل کرو۔ جیسے اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت ہے، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخری متشابہات۔ کچھ آیتیں محکم ہیں، محکم کر دی گئی ہیں، بڑی واضح ہیں، وہ کتاب کی اصل ہے، اور دوسری متشابہات ہیں، یہ متشابہات میں سے ہیں، اور ان پر ہمارا ایمان رکھنا واجب ہے اور اس پر لمبی تحقیق نہیں کرنی چاہیے، اور یہی بہتر ہے۔ اللہ نے فرمایا اور اسی ذات نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، اور اس کا عرش پانی پر تھا، لیبلوکم، تاکہ وہ تم کو چیک کرے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے اچھے کون ہے زیادہ اچھے عمل کے اعتبار سے، یعنی اچھا عمل کس کا کتنا اچھا ہے، تھوڑا اچھا، زیادہ اچھا، اس سے اچھا، ہر طرح کی ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ نے اس کے الگ الگ درجے بنائے ہوئے ہیں اچھے اعمال کے بھی، جیسے برے اعمال منافقوں کے نا اعمال ہوتے ہیں نا، اسی طرح مسلمانوں کے اعمال کے بھی درجے بنائے ہوئے ہیں۔ اب اچھے اعمال کے لیے کیا شرطیں ہیں؟ تقریباً سب اہل علم اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ اچھے عمل کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ پہلے یہ ہے وہ جو عمل ہے نا خالص اللہ کے لیے ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کتاب و سنت کے بالکل مطابق ہو، کیونکہ اس کتاب و سنت میں سارے اچھے عمل اللہ تعالیٰ نے بتائے ہوئے ہیں، اپنی عقل سے نہیں، قرآن پاک سے، احادیث سے اچھا عمل ثابت کریں، پھر وہ خالص اللہ کے لیے کریں، یہ اچھا عمل ہوتا ہے۔ والا ان قلتا، اور البتہ اگر آپ کہیں انکم مبعوثون، بشک تم اٹھائے جانے والے ہو، من بعد الموت، موت کے بعد تم اٹھائے جانے والے ہو، لیقولن الذین کفروا، البتہ وہ لوگ ضرور کہیں گے جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا سحر مبین، میں نہیں ہے یہ مگر جادو۔ ان کا معنی اگر ہوتا ہے لیکن ساتھ یہ الا آ جائے تو پھر کہتے ہیں نہیں ہے یہ مگر یہ کھلا جادو ہے، یہ جادو ہے کھلا، جو کہتے ہیں کہ ہم نہیں اٹھائے جانے والے، کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ تم اٹھائے جاؤ گے موت کے بعد، کہتے ہیں یہ تو جادو ہے کھلا ہے، ایسی باتیں کرنا۔ کہتے ہیں کہ جو لوگ اس کو مان رہے ہیں کہ اٹھنا ہے، کہتے ہیں ان پر جادو ہوا پڑا ہے، اس لیے وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ بندہ دوبارہ پھر اٹھے۔ وَلَا إِنْ أَخَّرْنَا، اور البتہ اگر ہم لیٹ کر دیں ان سے عذاب إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، گنی ہوئی مدت تک، تھوڑی سی مدت گنی ہوئی تک اگر ہم لیٹ کر دیں، لَيَقُولُنَّ، البتہ وہ ضرور کہیں گے، مَا يَحْبِسُهُ، کس نے روک دیا اس کو۔ اگر ہم عذاب لیٹ کرتے ہیں نا تو یہ باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کس نے اس کو روکا ہوا ہے، کس نے اس کو روکا ہوا ہے، یہ کیوں نہیں آتا۔ بس جو گنتی ہوتی ہے نا، گنتی جتنی بھی ہو وہ تھوڑی ہی ہوتی ہے، تو آخر ان پر عذاب آیا، کیا عذاب آیا؟ پھر دنیا میں عذاب آیا، بدر میں آیا، احد میں آیا، خندق میں آیا، فتح مکہ میں آئے، قتل ہوئے، یہ قید ہوئے، یہ ان پر غلامی آئی، پھر مرنے کے بعد ان کے لیے جہنم ہے، وہ بھی آنے والے دن ہی ہے۔
اللہ فرماتا ہے یہ جو مذاق کرتے ہیں ان کو پھر گھیر لیا جائے گا۔ الا یوم یاتیہم، خبردار سن لو، یوم یاتیہم، اس دن جب آئے گا ان کے پاس، لیس مصروفا عنہم، ان سے پھر پھیرا نہیں جائے گا۔ جیسے وہ عذاب آیا پھر پھیرا نہیں گیا، بدر میں بھی نہیں ان سے پھیرا گیا، خندق میں بھی نہیں پھیرا گیا، ایسے پھر ان کے پاس عذاب آیا ان سے پھیرا نہیں جانے والا۔ وحاق بہم، اور ان سے گم ہو جائے گا، وحاق بہم، اور ان کو گھیر لیا جائے گا، ما کانوا بہ یستہزئون، جو وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، جو وہ مذاق اڑایا کرتے تھے نا، وہی مذاق ان کو پھر گھیر لے گا۔ وہی عذاب جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے ابھی وہی عذاب ان کو گھیر لے گا۔